جاتا تھا. ہاں، اور زمین میں نہیں بلکہ بعض تو ایسے ہوتے تھے پہاڑ کی بلندی پہ لے جاتے تھے بچیوں کو، تو کچھ بڑی ہو جاتی تھی چلنے پھرنے کے لائق، اور اوپر سے ڈھکیل دیتے تھے نیچے کو. اتنا برا سمجھتے تھے. بیواؤں کو منحوس سمجھا جاتا تھا. پھر آمنہ کے لال آئے، انہوں نے کہا بیٹیوں سے پیار کرو، محبت کرو، انہیں پالو پوسو. آمنہ کے لال کہتے ہیں اللہ تعالیٰ تمہیں جنت میں مقام عطا فرمائے. کیسا پریورتن کیا. اور جس کی ایک دفعہ شادی ہوئی اور وہ بیوہ ہو گئی، شوہر مر گیا، تو اس کو تو اتنا منحوس سمجھتے تھے کہ انتہائی میں تمہارے سامنے بتاؤں تو شرم آتی ہے بتاتے ہوئے. ایسے حالات تھے. مگر میرے حضور نے کتنا بڑا بدلاؤ کر دیا سماج میں کہ خود اپنا نکاح کسی کنواری سے نہیں کیا بلکہ 2 مرتبہ کی بیوہ حضرت خدیجہ الکبریٰ سے نکاح فرمایا. اور جب تک منظری صاحب وہ نکاح میں رہی حضرت خدیجہ الکبریٰ، آپ نے دوسرا نکاح نہیں کیا. تقریباً 55 سال تک حضور انہی کے عقد میں، یعنی حضور کے عقد میں وہ رہی، انہی کے ساتھ رہے، دوسرا نکاح نہیں فرمایا. پھر ان کے وصال کے بعد آپ نے چند شادیاں کی، جن میں سے ساری عورتیں بیوائیں تھیں سوائے حضرت ام المؤمنین عائشہ صدیقہ کے. اور ان سے بھی نکاح کرنے میں حکمت یہ تھی کہ وہ کمال کی ذہین تھیں، بہت غضب کی ذہین تھیں، تاکہ عورتوں سے متعلق مسائل کی رہنمائی کے لیے حضرت عائشہ صدیقہ ذریعہ بن سکیں. یہ مقصد تھا شادی کرنے کا. یہ ہمارے نبی کی شان ہے. اور ایسے مزدوروں، بیواؤں، یتیموں، سب کے لیے حضور رحمت بن کے. انسان تو انسان ہے یار، حضور تو جانوروں کے لیے بھی رحمت بن کے. تم نے سنا نہیں ہے ایک اونٹ نے حضور سے شکایت کی؟ مشکاہ شریف میں یہ حدیث آئی ہے. اونٹ نے شکایت کی حضور سے اپنے مالک کی، تو حضور پاک نے مالک کو بلایا اس کے اور کہا کہ کھانا جتنا دیتے ہو اتنا ہی کام لیا کرو. یہ نہیں ہے کہ کام لینے کے لیے تو تمہیں یہ اونٹ نظر آئے کھانا نہ دو، ایسا نہ کرو. ہر کسی کا حق ہوتا ہے. یہ ہمارے نبی ہیں. تبھی تو میں آپ سے کہہ رہا تھا میرے بھائیوں، ہمارے نبی تمام جہانوں کے لیے رحمت بن کے آئے. اور تو اور حضرت حلیمہ سعدیہ جو اس سال آئی ہیں، سب سے زیادہ کمزور حالت میں تو وہی تھی. اتنی غربت تھی ان کے گھر پہ کہ 2 وقت کا کھانا بھی نہیں مل پاتا تھا بسا اوقات تو. اور جس اونٹنی پہ وہ بیٹھ کے آئی تھی اس کو بھی کم چارہ ملنے کی وجہ سے کمزوری ہو گئی تھی، چل نہیں پا رہی تھی. اسی وجہ سے سب سے آخر میں مکہ پہنچی. جب مکہ پہنچی تو وہاں جو عورتیں پہلے جا چکی تھی وہ امیروں کے بچے لے کر کے آ رہی تھی. حلیمہ جب پہنچی آپ نے دیکھا کہ یہ تو عورتیں جا رہی ہیں، مگر حلیمہ کو کیا پتا تھا تو اس کے لیے جا رہی ہے جس کے لیے زمانے کو بنایا گیا ہے. سبحان اللہ، سبحان اللہ. حضرت حلیمہ گھر پہ پہنچی. اچھا انہوں نے بھی سوچا کہ خالی ہاتھ جانے سے کیا فائدہ. میں یہ کہتا ہوں حلیمہ خود نہیں آئی ہیں، میرے نبی نے بلایا ہے. اور جب گھر پہ پہنچی پورا گھر مہک رہا تھا حضرت آمنہ کا. کہا آمنہ کون سی خوشبو لگائی ہے تم نے؟ کہا حلیمہ یہ خوشبو کا کمال نہیں ہے، میرے جگر کے ٹکڑے کا کمال ہے. ایسی خوشبو. وہ دیدار جب پہلی دفعہ کیا نا حضور کا، دیوانی ہو گئی حلیمہ. کہنے لگی اس بچے کو چھوڑ کے تو نہیں جاؤں گی، چاہے مجھے کچھ نہ ملے. مگر بہت کچھ ملا. گویا کہ حلیمہ گود میں لے کے یہی کہہ رہی تھی فضل رب العلا اور کیا چاہیے، مل گئے مصطفیٰ اور کیا چاہیے. بولو نا یار سبحان اللہ. دامن مصطفیٰ اپنے ہاتھوں میں ہے، ہم کو روز جزا اور کیا چاہیے. جب آپ نے دودھ پلایا نا تو حضور نے ایک طرف کا دودھ پیا. بچوں کو تو پاکی ناپاکی کا بھی پتہ نہیں ہوتا. ہم اور آپ جس کا کلمہ پڑھتے ہیں اس نبی کی شان دیکھو یار. کلیجے پہ برف پڑے گا، چہرے گلاب کی طرح کھلیں گے، ایمان تازہ ہوگا کہ ہمارے نبی کی شان کتنی بڑی ہے. یہ 1500 سالہ حضور کا جشن ولادت پاک ہے. یہ یوں ہی پوری دنیا میں حضور کے نعرے نہیں لگ رہے ہیں، حضور تھے ہی اتنے پیارے. حضور تھے ہی اتنے بلند کہ یہ نعرے لگ رہے ہیں، لگتے رہیں گے. چھوٹے چھوٹے بچے بھی یہ کہتے رہیں گے کہ ہمارے نبی کی یہ ہے شان، بچہ بچہ ہے قربان. یہ نعرے ختم نہیں ہوں گے. کتنے لوگ فتوے لگا لیں، کتنی کوشش کر لیں. بلکہ میں تو صاحب یہ دیکھ رہا ہوں جیسے جیسے ٹائم گزر رہا ہے ویسے ویسے حضور کا ذکر بھی بڑھتا چلا جا رہا ہے. پہلے دیکھو آپ کو یاد ہوگا ٹھاکر دوارا میں، پیپلسانہ بھوجپور میں، یہاں
شہر سجتے تھے، ہے نا، جھنڈے لگتے تھے، اور اب تو دیہات میں بھی کوئی ٹھکانہ تھوڑی ہے بھائی. ہمارے شہر سنبل میں تھا پہلے، گاؤں میں نہیں تھا، اب تو گاؤں میں بھی نوجوان لڑکوں میں اتنا جذبہ پیدا ہو رہا. تو یہ بلا وجہ نہیں ہو رہا. بات یہ ہے رفعت کی منزلوں سے ہٹایا نہ جائے گا، اونچا جو اٹھ گیا ہے گرایا نہ جائے گا. یہ وہ چراغ جس کو خدا نے کیا روشن، پھونکوں سے یہ چراغ بجھایا نہ جائے گا. تو جیسے جیسے وقت گزر رہا ہے ویسے ویسے حضور کے ذکر کی برکتیں بھی بڑھتی چلی جا رہی ہیں، محفلیں بڑھتی چلی جا رہی ہے، کم نہیں ہوں گی. قرآن میں بھی اللہ نے کہا وَلَلْآخِرَةُ خَيْرٌ لَكَ مِنَ الْأُولَىٰ. محبوب جو بھی گھڑی بعد والی آئے گی نا وہ پہلے سے بہتر ہوگی آپ کے لیے. امت میں بے شک کمزوری آ گئی، غلاموں میں کمزوری آ گئی، مگر ذکر مصطفیٰ گھٹنے والا، زور سے بولو، گھٹنے والا، مٹنے والا. اعلیٰ حضرت کی زبان میں سن لو، رہے گا یوں ہی ان کا چرچا رہے گا. پڑیں خاک ہو جائیں جل جانے والے، چمک تجھ سے پاتے ہیں سب پانے والے. میرا دل بھی چمکا دے چمکانے والے، برستا نہیں دیکھ کر ابر رحمت، بدوں پر بھی برسا دے برسانے والے. اور میں تو ان سے بھی کہتا ہوں جو نبی کا میلاد نہیں مناتے ہیں کہ بھیا آ جاؤ ہمارے ساتھ، تم بھی شریک ہو جاؤ، اور گردن جھکا کے تم بھی کہہ دو کہ میں مجرم ہوں، آقا مجھے ساتھ لے لو. کہ رستے میں ہے جا بجا تھانے والے، فائدہ اسی میں ہے، ورنہ وہاں جا کے مانے تو کیا مانے، یہی مان جاؤ. وہاں جا کر کے مانو گے تو پھر یہی کہا جائے گا آج لے ان کی پناہ، آج مدد مانگ ان سے، کل نہ مانیں گے قیامت میں اگر مان گیا. یہاں مانو، زور سے بولو، یہاں مانو. ہر چیز کی قدر وقت پہ ہوتی. جب ٹائم ہی نکل جائے تو کیا مانا. الحمدللہ ہم وقت پہ مان رہے ہیں. بولو زور سے، ہم حضرت حلیمہ ایک طرف کا دودھ نوش فرمایا حضور نے. حضرت حلیمہ پریشان سی ہوئی کہ یہ بچہ دوسری طرف کا دودھ کیوں نہیں پیتا. حضور نے اشاروں میں سمجھا دیا، امی حلیمہ بات یہ ہے کہ تمہاری گود میں تمہارا سگا بیٹا بھی ہے، اگر میں دونوں طرف کا دودھ نوش کروں گا تو میرے بھائی یعنی تمہارے بیٹے کا حق مارا جائے گا. محمد کسی کا حق مارنے نہیں آئے ہیں، پیٹ سے پتھر باندھ کے دوسروں کو کھلانے آئے ہیں، پیاسوں کو پلانے آئے ہیں. روشن پور بھائیو، اس سے ایک سیکھ ملتی ہے ہم لوگوں کو کہ ہم جس نبی کا میلاد منا رہے ہیں انہوں نے پالنے میں بھی کسی کا حق نہیں مارا ہے نا. بولو ہے نا. اور ہم کتنے پتھر دل ہو گئے کہ سگے بھائیے کا نہ چھوڑ رہے. اتنی جگہ پہ لڑائی ہو جاتی ہے، انچ پہ. جب دیوار بنتی ہے تو تھوڑی سی اس کی نہ لے کے اپنی نہ دے تو وہ کس سے؟ سگے بھائی سے. کلمہ کس کا پڑھتے ہیں؟ ان کا جنہوں نے اپنے سگے بھائی کا حق اس وقت نہیں مارا جب پالنے میں تھے. کلمہ ان کو پڑھتے ہیں. کام کس کے کر رہے ہیں ہم لوگ کہ اتنی سی جگہ کے اوپر سر پھوڑ لی، اتنے کی جگہ نہ ہوگی، اتنے دیوان جی کو دے. دیکھو بھائی جہاں دوبارہ مت بولائیے مگر بات میں سچی کہہ کے جاؤں گا. بھی دیکھو صحیح ہے نا، چھوٹی چھوٹی جگہ کے اوپر. اور اگر بھائی صاحب نے تھوڑی سی جگہ اپنا چھوٹا بھائی سمجھ کے یا چھوٹے بھائی نے بڑا بھائی سمجھ کے 1-2 بالش اتنی جگہ دے دی تو لے گھر میں ہوم منسٹر ناراض پڑ گئے. بھئی تمہیں کیا ناراضی ہے؟ عورتوں کو کیا میٹر، اس نے اپنے بھائی کو دیے. مطلب یہ تو گوارا ہے کہ سر پھوڑ لیں اپنا یا اس کا. ارے تم اس کا پھوڑو گے تمہارے تو پھوٹ سکتا ہے. تو بتاؤ بھائی، بولو. وہ محلے والے تماشا دیکھیں گے، مذاق اڑائیں گے، بتاؤ سگے بھائی لڑ رہے ہیں. سگے بھائیوں کی بات تو ویسے میں نے کچھ کر دی، ٹھیک ہے. ہم تو حق مارنے کے معاملے میں ماں باپ کو بھی نہیں چھوڑ رہے. ہاں ماں باپ کو حق ہے ان کا ہمارے اوپر کہ ہم ان سے اوف نہ بولیں، تیز نہ بولیں. یہاں ٹیٹو دبانے تیار بیٹھا، تیز بولنا چھوڑو، گلا دبانے تیار بیٹھا. ابا نے خالی اتنا کہہ دیا پھر رات کو جلدی آیا کر، سویا کر آ کر کے، تو اسی بات پہ ناراض ہے. پھولا بیٹا کھانے نہیں کھا رہا. ابا نے ڈانٹ دیا کہ کس کے ساتھ گیا تھا وہاں کاٹ گودام یہ ٹھاکر دوارا
کس کے ساتھ گیا تھا جٹپورے تک، اتنا ہی ڈانٹ دیا، اس کی صحبت میں رہتا ہے، اچھی صحبت میں بیٹھا کر اتنا ہی سمجھا دیا، تو اسی بات پر ناراض ہے۔ ماں باپ سے ناراض ہو کے ان کا کچھ نہیں بگاڑے گا، اپنا سب کچھ بگاڑ لے گا۔ اور میں ماں باپ سے بھی کہتا ہوں، ماؤں سے بھی کہتا ہوں، پہلے کی بھی تو مائیں ہوتی تھی، بچے روتے تھے تو قرآن پڑھ کے انہیں سلاتی تھی، نعت مصطفیٰ پڑھ کے انہیں چھپاتی تھی۔ آج تمہیں کیا ہو گیا کہ بچوں نے رونا شروع کر دیا، تم نے موبائل میں ہاتھ دینا، تم نے ہاتھ میں موبائل دینا شروع کر دیا۔ اب بتاؤ اس کا نقصان کتنا ہو رہا ہے کہ یہ موبائل بڑوں کو بھی زیادہ استعمال نہیں کرنا چاہیے، اس سے دماغ پہ اثر پڑتا ہے، سائیڈ ایفیکٹ ہوتا ہے موبائل کا، آنکھیں کمزور ہوتی ہیں موبائل سے، دل دماغ کمزور ہو جاتا ہے موبائل سے، صحت خراب ہو جاتی ہے موبائل سے۔ جب بڑوں کو نقصان دے رہا ہے لمٹ سے زیادہ استعمال کرنا، تو کیا بچوں کو نقصان نہیں دے گا؟ بعض ملکوں میں بچوں پہ جب تک اڈلٹ نہیں ہو جائیں، وہ 18 سال تک جب تک ان کی عمر نہیں ہو جائے، مطلب ان کے اعتبار سے، حالانکہ بالغ تو پہلے ہو جاتے ہیں، بہرحال 18 سال سے پہلے کے بچوں کو وہ موبائل نہیں دیتے۔ اور ہمارے یہاں ہوش سنبھالنے کے بعد امی بھی موبائل دے رہے ہیں، پاپا بھی موبائل دے رہے ہیں۔ میں کہتا ہوں بچوں کو اسکرین نہ دو، اسکلز دو، انہیں ریل بنانے والا نہ بناؤ، ریئل لائف بنانے والا بناؤ، انہیں قرآن پڑھنے والا بناؤ، انہیں مصطفیٰ کی نعت پڑھنے والا بناؤ، انہیں دیندار بناؤ، انہیں اپنے ماں باپ کا فرما بردار بناؤ۔ اب جیسے یہ ہمارے منظری صاحب ہیں، ان کے والدین نے انہیں پڑھایا، زندگی میں کبھی شکایت نہیں سنو گے، نہ ان کے ابا کی نہ ان کی والدہ کی، اس لیے کہ ان کے ماں باپ نے انہیں دیندار بنا دیا، تو یہ اپنے ماں باپ کے بھی وفادار بن گئے۔ ورنہ ہونا تو یہ چاہیے کہ اولاد ڈرے ماں باپ سے، ہو رہا ہے الٹا، ماں باپ ڈر رہے ہیں اولاد سے۔ چشمہ ٹوٹا پڑا تو ہمت نہیں ہو رہی ہے بیٹے سے کہنے کو کہ بیٹے چشمہ بنوا دیے، کیونکہ یہ پتہ نہیں ہے کہ کیا پتہ بجائے چشمے کے کچھ اور نہ بنا دے۔ ہاں بھی ڈر رہی، اولاد سے ماں باپ ڈر رہے ہیں۔ موڈ دیکھ کے بات کرنا پڑ رہی ہے، بہن کے گھر پہ شادی ہے، یہ بیٹی گھر پہ شادی ہے، خرچوں کو پیسے کی ضرورت ہے، تو پوچھنا پڑ رہا پہلے، ارے بھائی ایسا نہ کرو یار، ماں باپ کا حق ادا کرو، وہ تمہارے ماں باپ ہیں، میں تو تمہیں مشورے دیتا ہوں، گھر سے نکلا کرو دعائیں لے کے نکلا کرو، گھر پہ آیا کرو دعائیں لیا کرو، اپنی ماں کا ہاتھ سر پہ رکھواؤ، پھر نکلو اپنے روشن پور سے، پھر نکلو کاکر کھیڑا سے، پھر نکلو جٹ پورے سے، پھر نکلو سید پورہ سے، پھر نکلو ناخون کا سے، جناب والا جہاں بھی تم رہنے والے ہو، پہلے ان کا ہاتھ سر پہ رکھواؤ، اب جاؤ مراد آباد کو، اب جاؤ کاشی پور کو، اب جاؤ رامپور کو، اور گھر سے نکلتے ہوئے یہ کہتے ہوئے چلے جاؤ ہمارے کچھ گناہوں کی سزا بھی ساتھ چلتی ہے، اب ہم تنہا نہیں چلتے، دوا بھی ساتھ چلتی ہے، ابھی زندہ ہے ماں میری، مجھے کچھ بھی نہیں ہوگا، میں گھر سے جب نکلتا ہوں دعا بھی ساتھ چلتی ہے۔ راشد کہاں گیا؟ تکبیر نعرے رسالت لگاتے رہو، ذرا بیداری لگی رہی، ویسے نہیں بھی لگاؤ تب بھی کوئی بات نہیں۔ اللہ اکبر، نعرے رسالت یا رسول اللہ، نعرے غوث یا غوث، مسلک اعلیٰ حضرت زندہ باد، سرکار کی آمد مرحبا۔ بیٹے سے بند کر دو، سن لو تم بھی، مجمع اتنا نہیں ہے کہ تم ویڈیو